گھر میں صفائی ستھرائی ہو رہی تھی، اچھے اچھے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ میں بھی صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ آج میری نند کا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ میری نند کو دیکھنے کے لیے یہ تیسرا رشتہ تھا۔ اس سے پہلے بھی 2 رشتے آئے تھے، لیکن میری نند کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کوئی بھی اس کا رشتہ لینے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ میری ساس دعا کر رہی تھی کہ اب کی بار خیر و عافیت سے یہ رشتہ ہو جائے۔ رشتہ دیکھنے آنے والوں نے شام کا آنے کا وقت بتایا تھا۔ میری ساس کافی دیر سے نند مبشرہ کے کمرے میں تھی، شاید اسے سمجھا رہی تھی کہ اب میں جیسا کہہ رہی ہوں تم نے ویسا ہی کرنا ہے، اپنی ضد چھوڑ دو۔ لیکن مبشرہ کی وہی پہلے والی ضد تھی کہ میں نقاب میں ہی سامنے آؤں گی، اگر ان کو رشتہ کرنا ہوگا تو کر لیں گے، ورنہ چلے جائیں۔ میری ساس سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی مبشرہ کی ضدی طبیعت سے واقف تھی۔ وہ جس بات پر اڑ جاتی تھی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے ارادے سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی تب سے میں مبشرہ کو نقاب میں دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتی تھی، یہاں تک کہ وہ سوتے وقت بھی نقاب کرتی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ آخر مبشرہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ وہ سارا دن نقاب میں رہتی ہے اور رات کو سوتے وقت بھی نقاب کر کے سوتی ہے۔ میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، صرف آنکھیں ہی دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھی، رنگت بھی گوری تھی۔ مجھے اس کے نقاب لگانے کی وجہ آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے مسلسل نقاب لگانے کی وجہ پوچھی تھی۔ کہنے لگی، میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی، میرا چہرہ دیکھنے کا حق صرف میرے شوہر کو حاصل ہوگا، اگر وہ اجازت دے گا تو میں نقاب اتار دوں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر یہ کیسی منطق ہے۔ اس کے پہلے جب 2 رشتے آئے تھے تو تب بھی یہی نقاب رشتہ نہ ہونے کی وجہ بنا تھا۔ لڑکے والوں نے مبشرہ سے کہا تھا کہ وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے تاکہ ہم اس کی شکل دیکھ سکیں، لیکن مبشرہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہی بات کہی تھی جو مجھے بتائی تھی۔ اسی لیے لڑکے کی ماں یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی تھی کہ لڑکی سائیکو ہے، یہ ہمارے بیٹے کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ اس طرح دوسرے آنے والے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن مبشرہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی ساس اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ وہ ضد چھوڑ دے، ورنہ ساری زندگی کنواری بیٹھی رہے گی۔ شام کو مبشرہ کو دیکھنے کے لیے لوگ آ گئے۔ لڑکے کی ماں اور 2 بہنیں تھیں۔ لڑکے کی بہنیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھیں۔ وہ دونوں اپنے بھائی سے چھوٹی تھیں۔ میری ساس کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں مبشرہ نقاب ہٹانے سے انکار نہ کر دے۔ میرا شوہر بھی گھر آ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مبشرہ کو سمجھائے، لیکن اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، جیسا مبشرہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے شوہر کے پاس بھی مبشرہ کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ میں اس کی شکل دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ کئی بار تو میں نے چوری چھپے مبشرہ کے کمرے میں جھانکا تھا کہ شاید وہ بغیر نقاب کے ہو، لیکن وہ ہمیشہ نقاب میں ہی ہوتی تھی۔ اس کا کوئی تو راز تھا، لیکن مجھے کوئی بھی بتانے پر تیار نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب لڑکے کی بہنوں نے مبشرہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو میری ساس بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی کندھے اچکا دیے کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میں مبشرہ کو بلانے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ نقاب کیے بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مبشرہ آ جاؤ، لڑکے کی بہنیں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ مبشرہ نے کتاب پر سے نظریں ہٹائیں اور کہنے لگی، بھابھی، آپ نے ان لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں نقاب کرتی ہوں اور اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں مبشرہ، امی نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا، تم بھی نقاب اتار دو، آخر چہرہ دکھانے میں کیا حرج ہے۔ مبشرہ کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ اس نے کتاب بیڈ پر رکھی اور اٹھ کر میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں گئی۔ لڑکے کی بہنوں اور ماں نے بے اختیار چونک کر مبشرہ کی طرف دیکھا۔ مبشرہ نے انہیں سلام کیا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ہونے والی ساس کہنے لگی، بیٹی، اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا تو وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نا امیدی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ مبشرہ کہنے لگی کہ آنٹی، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاؤں گی۔ اگر آپ کو میں اسی حالت میں پسند ہوں تو مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا،
لڑکے کی ماں اور بہنوں کے چہرے فک ہو گئے۔ انہوں نے منہ کھولے کر کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالآخر لڑکے کی بہن بولی، بھلا دیکھے بغیر ہم کیسے رشتہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو ہمیں اپنی شکل دکھانی ہوگی، بلکہ میں آپ کی تصویر بھی بنانا چاہوں گی تاکہ اپنے بھائی کو دکھا سکوں۔ مبشرہ کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی۔ غصے سے کہنے لگی کہ آپ ہوتی کون ہے میری تصویر بنانے والی؟ میں نے کہہ دیا کہ میں نقاب نہیں اتاروں گی تو نہیں اتاروں گی۔ آپ اپنے بھائی سے کہیے گا کہ اگر میری شکل ہی دیکھنی ہے تو شادی کے بعد جی بھر کر دیکھ لیں، شادی سے پہلے میں ہرگز اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ڈرائنگ روم میں یوں خاموشی چھا گئی جیسے ہم سب کو سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ لڑکے کی ماں اور بہنیں حیرت بھری نظروں سے کبھی ہمیں تو کبھی اپنے آپ کو دیکھتیں۔ بالآخر وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ لڑکی بہت بدمزاج اور گھمنڈی ہے، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی نہیں چاہیے۔ ساس نے تو ہچکیاں لے لے کر رونا شروع کر دیا تھا اور میں منہ کھولے یہ سارا تماشا دیکھتی رہ گئی۔ میرا شوہر بھی خاموش اور بے بس تھا۔ رات سونے سے پہلے میں نے اپنے شوہر سے مبشرہ کے حوالے سے دوبارہ بات کی کہ مبشرہ نے اتنا اچھا رشتہ اپنے ہاتھوں سے ہی گنوا دیا ہے۔ اچھے رشتے بار بار نہیں آیا کرتے۔ میرے شوہر نے بھی میری بات سے اتفاق کیا تھا۔ کہنے لگا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر مبشرہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ ہماری شادی سے 2 مہینے پہلے ہی اس نے نکاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن اس کے بعد دوبارہ مبشرہ کے لیے رشتہ نہ آیا۔ ساس الگ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے بیٹی کا غم دل کو روگ بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر و بیشتر بیمار رہنے لگیں۔ دوسری طرف میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا چھاؤں، مبشرہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ میں کسی بھی طرح اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ ایک دن ساس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میرے ہاتھ تصویروں والا البم لگا۔ میں نے سوچا کہ اس البم میں یقیناً مبشرہ کی کوئی تصویر ہوگی۔ میں البم چھپا کر اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ لاک کر کے البم دیکھا۔ میں نے سارا البم چھان مارا لیکن اس میں مبشرہ کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اس میں جتنی بھی تصویریں تھیں میری ساس، سسر اور شوہر کی تھیں۔ اگر کسی بچی کی بھی تصویر ہوتی تو شاید مجھے مبشرہ کی شکل کا اندازہ ہو جاتا۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ میں البم دوبارہ ساس کے الماری میں رکھ آئی۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ شاید مبشرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی خوبصورتی کو کسی کی نظر لگ جائے، اسی لیے وہ نقاب کرتی تھی۔ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی کافی سوچ و بچار کے بعد میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس آئیڈیا کی بدولت میں مبشرہ کی شکل دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کیمرہ آن کر کے چھپا دیا۔ آخر کسی نہ کسی وقت تو مبشرہ نقاب اتارتی ہی ہوگی۔ جب وہ نقاب اتارے گی تو اس کی شکل کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ کل صبح اس کے نقاب کا پول کھل جائے گا۔ اگلی صبح جب مبشرہ واش روم گئی تو میں جلدی سے اس کے کمرے سے کیمرہ اٹھا لائی اور اسے الماری میں چھپا کر رکھ دیا کہ جب میرا شوہر آفس چلا جائے گا اور میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جاؤں گی تو میں آرام سے بیٹھ کر ریکارڈنگ دیکھوں گی۔ میرا شوہر 8:30 بجے آفس چلا جاتا تھا۔ اس کے جانے اور گھر کے کاموں سے فراغت پانے میں دن کے 11 بج گئے۔ میں تھکی ہاری کمرے میں گئی اور الماری سے کیمرہ نکال کر ریکارڈنگ دیکھنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ساری ریکارڈنگ دیکھ لی لیکن مبشرہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا تھا، یہاں تک کہ وہ نقاب پہنے ہی بستر پر سو گئی تھی۔ میری امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ میرا منصوبہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ جب مبشرہ میرے سامنے آئے گی تو میں اس کے چہرے سے نقاب نوچ لوں گی، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم سے کم میرا تجسس تو دور ہو جائے گا۔ چنانچہ اب میں اسی طاق میں رہنے لگی کہ کسی طرح مبشرہ کے چہرے سے نقاب کھینچ سکوں، لیکن اس کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ بہت ہی گھنی تھی۔ شاید اسے مجھ پر شک پڑ گیا تھا کہ میں اس کی طاق میں ہوں، تبھی اس نے نقاب کس کر باندھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھر سے بھی بہت کم نکلتی تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتی رہی تھی میرا خیال تھا کہ اس کی سہیلیوں کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی بغیر نقاب والی تصویر ہوگی، لیکن میں اس کی سہیلیوں کو نہیں جانتی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ ایک دن اس کی سہیلی سمینہ اس سے ملنے آئی تھی۔ مبشرہ میری ساس کے ساتھ مارکیٹ تک گئی ہوئی تھی۔
میں نے سمینہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنا لائی۔ چائے پینے کے بعد وہ جانے لگی تو میں نے اسے زبردستی بٹھا دیا اور کہا کہ بس مبشرہ آتی ہی ہوگی۔ یوں سمینہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سمینہ کو واش روم جانا پڑا۔ وہ واش روم جاتے وقت اپنا موبائل فون میز پر رکھ گئی تھی۔ وہ واش روم میں گئی تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ سمینہ کے موبائل فون میں مبشرہ کی تصویر ہوگی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سمینہ کا موبائل فون اٹھایا اور تصویریں دیکھنے لگی۔ میں نے ساری تصویریں دیکھ لیں لیکن ان میں ایک بھی ایسی تصویر نہیں تھی جس میں مبشرہ بغیر نقاب کے سمینہ کے ساتھ موجود ہو۔ ہر تصویر میں مبشرہ نقاب پہنے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مبشرہ بھی آ گئی اور دونوں سہیلیاں کمرے میں بیٹھ کر خوب باتیں کرنے لگیں۔ میں چھپ چھپ کر مبشرہ کو دیکھتی رہی تھی کہ شاید وہ کسی بہانے سے چہرے سے نقاب اتار دے، لیکن مجال ہے اس نے نقاب اتارنے کی جسارت کی ہو۔ مبشرہ نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کی سہیلی کے لیے پکوڑے بنا دوں کیونکہ اسے پکوڑے بہت پسند تھے۔ میں نے پکوڑے بنا دیے۔ پکوڑے کھانے کے دوران بھی مبشرہ نے نقاب نہیں اتارا تھا۔ وہ نقاب کے نیچے سے پکوڑا منہ میں ڈالتی تھی۔ اف اللہ، آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ مبشرہ کے نقاب کرنے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا؟ میں چکرا گئی تھی۔ میں نے خود کو بھی کوسا تھا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مبشرہ کے نقاب کے پیچھے چھپے راز کی تلاش کرنے کی۔ یہ اس کی ذاتی زندگی تھی، وہ جو چاہے کرے، مجھے تجسس میں نہیں پڑنا تھا۔ لیکن باوجود کوشش کے میں خود کو اس سوچ سے باہر نہیں نکال پائی۔ کچھ عرصے کے بعد مبشرہ کی کزن کی شادی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب شادی کا وقت آیا تو مبشرہ نے نقاب پہن کر شرکت کی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا تھا، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اگلے دن میں نے مبشرہ کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا کہ مبشرہ، کہیں تم نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا جو یوں سب سے منہ چھپائے پھرتی ہو؟ مبشرہ کو میری بات بری نہیں لگی تھی۔ اس کے لیے مزید 2 رشتے آئے تھے، لیکن مبشرہ کی نقاب نہ اتارنے کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکا تھا۔ ساس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شاید میں مبشرہ کی شادی کیے بغیر ہی دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گی، لیکن یہ لڑکی ضد نہیں چھوڑے گی۔ میری ساس کو بھی مبشرہ کا نقاب کرنے کا راز معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے یونیورسٹی چھوڑنے کی وجہ بتائی تھی۔ میں تو کسی سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ آخر کار میرے شیطانی دماغ میں ایک اور خیال آ گیا کہ اگر میں مبشرہ کی چائے میں نیند کی گولی ملا دوں تو یہ صبح سے پہلے نہیں جاگے گی۔ اس طرح میں آدھی رات کو مبشرہ کے چہرے سے نقاب ہٹا کر دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا سوچا۔ اگلے دن میں خود ہی میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں لے آئی۔ مبشرہ کو چائے پینے کی عادت تھی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے چائے ضرور پیتی تھی۔ وہ کسی سے نہیں کہتی تھی کہ خود ہی چائے بنا لیتی تھی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں نے نیند کی گولیاں تو لے لی تھیں، لیکن اب مبشرہ کی چائے میں ڈالنے کا مسئلہ تھا۔ اب ایک اور مسئلہ ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں سے مبشرہ رات کو سونے سے پہلے چائے نہیں پیتی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی اور اپنا بنا بنایا منصوبہ فلاپ ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک رات جب مبشرہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی تو میں نے جا کر پوچھ لیا، مبشرہ، میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں، کیا تم چائے پینا چاہو گی؟ تمہارے لیے بھی بناؤں؟ مبشرہ نے کہا کہ نہیں بھابھی، میرا چائے پینے کا موڈ نہیں ہے، بلکہ میں نے چائے پینا کم کر دی ہے۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیوں؟ تم نے چائے پینا کیوں کم کر دی ہے؟ مبشرہ کہنے لگی، بھابھی، رات کو چائے پینے کی وجہ سے نیند بہت دیر سے آتی ہے۔ آپ پینا چاہتی ہو تو اپنے لیے بنا لیں، میرے لیے نہ بنائیں۔ میں نے بہت اصرار کر کے اسے چائے پینے پر آمادہ کر ہی لیا۔ چنانچہ میں نے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ چائے بنا کر کپوں میں انڈیلی اور اس کے کپ میں نیند کی گولی ڈال دی۔ گولی ڈال کر میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی کہ آج کی رات مبشرہ کا راز فاش ہو جائے گا۔ ہم دونوں نے اکٹھے چائے پی اور ادھر ادھر کی باتیں بھی کیں۔ چائے پینے کے بعد میں برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس رات میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ مجھے اب آدھی رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں مسلسل جاگتی رہی۔ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو میں مبشرہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی نیند حرام کر رہی تھی۔ رات کا 1 بجا تو میں دھڑکتے دل اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کر مبشرہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔
نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھا تو وہ نیند کی گولیاں کھانے کے باعث گہری نیند میں تھی۔ میں اس کے سر پر پہنچ کر غور سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نقاب ہٹا دیا۔ اگلے ہی پل میری روح فنا ہو گئی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں بھی اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا تو میں اپنا موبائل لے آئی اور اس کی تصویر بنا لی۔ اچانک مبشرہ سوتے میں کسمسائی تو میں نے جلدی سے نقاب ٹھیک کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بستر پر بیٹھ کر مبشرہ کی تصویر کھولی اور غور سے دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چہرہ چھپانے کی آخر کیا وجہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید مبشرہ کے چہرے پر داغ دھبے ہوں گے جنہیں چھپانے کے لیے وہ ہر وقت نقاب پہنے رکھتی تھی، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ اب تو تجسس ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں ناشتہ بنا کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ میں ناشتہ دے کر جانے لگی تو اس نے مجھے روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی دکھائی دی۔ مجھے دھڑکا لگا کہ کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں نے رات کو اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی، بھابھی، میرا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ کا تجسس تو ختم ہو چکا ہوگا، لیکن آپ یقیناً یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ میرے نقاب اوڑھنے کی کیا وجہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی اور احساس شرمندگی نے گھیر لیا۔ اسے کیسے پتہ چلا ہوگا؟ وہ مزید کہنے لگی، میں کبھی اتنی گہری نیند نہیں سوئی جتنی رات سوئی تھی۔ میں تہجد کے وقت اٹھتی تھی، لیکن رات میں تہجد کے لیے نہیں اٹھی۔ یقیناً آپ نے رات کو میری چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں۔ خیر، آپ نے میرا چہرہ دیکھ ہی لیا ہے تو میں نقاب کرنے کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کا تجسس ختم ہو جائے۔ مجھے اس کی باتیں واقعی شرمندگی کی وادی میں دھکیل رہی تھیں اور میں خاموش بیٹھی تھی۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مبشرہ کہنے لگی، بھابھی، یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا نام حسن تھا۔ وہ بہت پیارا اور ہینڈسم لڑکا تھا۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ ہر کوئی اسے اپنا ہمسفر بنانا چاہتا تھا۔ میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے یوں نظر انداز کر دیتا تھا جیسے میرا وجود ہی نہ ہو۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ایک دن میں نے اس بات کا ذکر اپنی سہیلی سمینہ سے کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک جاننے والا بابا ہے جو کالا جادو کرتا ہے۔ وہ مجھے ایک ایسا تعویذ دے گا کہ جس سے وہ لڑکا چند ہی مہینوں کے بعد مقناطیس کی طرح میری طرف کھینچا چلا آئے گا۔ میں اس بابے کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھ سے ہزاروں روپے بٹور لیے اور ایک تعویذ بنا کر دیا۔ بابے نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ میں اس تعویذ کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لوں اور اپنا چہرہ اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے نقاب سے ڈھکے رکھوں۔ کوئی بھی کہے چہرے سے نقاب نہیں اتارنا ورنہ عمل ختم ہو جائے گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس لڑکے کا دل تمہاری طرف مائل ہو جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ اس لڑکے کو پانے کی خواہش میں نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا دیا اور بابے کی ہدایت پر عمل کرتی رہی، لیکن 8 مہینے گزرنے کے باوجود حسن کا رشتہ نہیں آیا۔ اسی لیے میں نے ہر آنے والا رشتہ ٹھکرا دیا اور وجہ یہی بتاتی تھی کہ میرا چہرہ صرف میرا شوہر ہی دیکھے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مبشرہ کے نقاب کا راز جاننے کے بعد میرے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ مبشرہ نے خود ہی اپنے راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا، مبشرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر نے لکھا ہوتا ہے۔ دوسری بات، آج کل کے یہ بابے سب ڈھونگی ہیں۔ سوچو، جو اپنی قسمت نہیں بدل سکتے وہ بھلا دوسرے کی کیا قسمت بدلیں گے؟ اس ڈھونگی بابے نے تم سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ ڈرامہ کرنے کو کہا تھا اور تم اس کی باتوں میں آ گئی، اور اسی وجہ سے تم نے بہت اچھے اچھے رشتے بھی ٹھکرا دیے۔ اگر ڈھونگی بابے کی تعویذ نے اثر کرنا ہوتا تو اب تک تمہاری حسن سے شادی ہو چکی ہوتی۔ اللہ پر یقین رکھو، انسان کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ تم خواہ اس لڑکے کی خاطر اذیت سہتی رہی ہو۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم اسے پانے کی خاطر تعویذ گنڈے کر رہی ہو۔ اگر وہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے شادی سے نہیں روک سکتی، اور اگر نہیں لکھا تو بھی دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اسے شادی نہیں کروا سکتی۔
اپنی قسمت کے سارے فیصلے اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس نے یقیناً تمہارے لیے بہت اچھا پارٹنر چنا ہوگا۔ میرے سمجھانے پر مبشرہ سمجھ گئی تھی۔ شام کو جب مبشرہ سے ملاقات ہوئی تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ اس نے نقاب اتار دیا تھا۔ وہ واقعی بہت پیاری اور معصوم لڑکی تھی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد مبشرہ کے لیے ایک اچھے گھرانے کے لڑکے کا رشتہ آ گیا۔ لڑکے کا نام ریاض تھا اور وہ انجینئر تھا۔ 2 مہینے کے بعد مبشرہ کی ریاض سے شادی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے محبت کرنے والا شوہر مل گیا ہے۔ شادی کے بعد جب وہ پہلی بار سسرال آئی تھی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجھے ان لڑکیوں پر افسوس ہوتا ہے جو اپنی محبت پانے کے لیے کالے جادو کرتی ہیں، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔